آزادی کی زندہ قوم ہے تہذیب و ثقافت کی پاسداری اور آثار کے تحفظ کے باب میں حساس ہوتی ہیں۔ 22 اکتوبر 2020 کو حکومت آزاد جموں کشمیر نے بانی مظفر آباد کے مزار کی تعمیر کا آغاز کیا تھا۔ یہ امر نہایت خوش آئند و لائق صد تحسین ہے کہ آج 24 اکتوبر 2023 کو اسی نو تعمیر شدہ مزار کی افتتاحی تقریب کا آغاز ہو رہا ہے۔ تعارفی تحقیقی مقالہ اسی پس منظر میں سپرد قلم ہوا اور اب سامعین کی سماعتوں کی نظر ہے۔ عنوان ہے مظفر آباد اور اس کا آباد کار۔ مظفر آباد اور اس کا آباد کار 3 دریاؤں کی سرزمین آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت اور اسی نام سے موسوم ڈویژن کا مجموعی رقبہ 2500 مربع میل یعنی 6117 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ آزاد جموں کشمیر کا مجموعی رقبہ 13297 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ مجموعی دیہات کی تعداد مظفر آباد کی مجموعی دیہات کی تعداد 1006 تھی، مگر 1947 میں بھارت نے 400 دیہات پر قبضہ جما کر انہیں مقبوضہ کشمیر کے اضلاع بارہمولہ اور کپوارہ میں شامل کر لیا۔ موجودہ ریکارڈ کے مطابق مظفر آباد ڈویژن کا رقبہ 26,22,923 کنال ہے، جس میں 71,043 کنال پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ مزروع اراضی 9,14,274 کنال ہے۔ آزاد کشمیر کے کل رقبہ کے 47% مظفر آباد ڈویژن پر مشتمل اور رقبہ کے اعتبار سے مظفر آباد ڈویژن آزاد کشمیر کے کل رقبہ کے نصف پر پھیلا ہوا ہے۔ کوہالہ مظفر آباد سے تاؤ بٹ مظفر آباد 300 کلومیٹر اور کوہالے سے بھمبر 350 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ آزاد کشمیر کی 40% آبادی اسی ڈویژن میں بستی ہے۔ یہاں کے جنگلات میں نایاب درخت اور طبی افادیت کی حامل جڑی بوٹیوں اور مشرومز ایک منفرد اثاثے کی حیثیت کے حامل ہیں۔ یہاں کے جنگلات کا دیودار کوالٹی کے اعتبار سے پورے کرۂ ارض میں بہترین شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اسی رینکنگ میں جرمنی کے بلیک فارسٹ میں موجود دیودار دوسرے درجہ پر آتا ہے۔ یہ بات حد درجہ قابل افسوس ہے کہ گزشتہ 2 صدیوں سے اس قومی دولت کا مسلسل قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے پہاڑ ان میں مدفون معدنیات گراں قدر قیمتی پتھر ایک بیش باغ خزانے سے کم نہیں۔ مظفر آباد کے دریاؤں کا پانی پنجاب اور سندھ کی زرعی زمینوں کی زرخیزی کا ضامن ہے۔ ان دریاؤں پر عظیم منگلا ڈیم، پترین اور نیلم جھیلم ہائیڈل پروجیکٹ قائم ہوئے اور کروٹ، آزاد پتن، کوہالہ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس ملکگیر اہمیت جیسے منصوبے زیر کار ہیں، جو پاکستان میں بحمل ثانیہ برق و آب کے باب میں بے حد اہمیت کے عمل ہیں۔ گہرے نیلگوں آسمانوں، مخملی زمینوں، عمیق جھیلوں، گنگناتے جھرنوں، غراتی ندیوں، کھلی وادیوں، تنگ گھاٹیوں، دیوکامت عمودی چٹانوں، سرب فلک برف پوش چوٹیوں، گرجتی آبشاروں، دلکش پھولوں، سدا بار درختوں اور پودوں، خوشنما پرندوں، خوبصورت جانوروں اور گھنے تاریک جنگلوں کو یکجا کیا تو مظفر آباد صورت پذیر ہوا، جو وادی کشمیر کے شمال مغربی صدر دروازے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مغرب کی جانب سے وادی میں داخل ہونے والی تینوں شاہراہیں ہزارہ مظفر آباد اوڑی سری نگر، راولپنڈی مظفر آباد اوڑی سری نگر اور پونچھ اوڑی سری نگر حدود مظفر آباد سے گزر رہی ہیں۔ اس سبب سے ازمن قدیم سے وادی کشمیر کی حکومتوں کے لیے مظفر آباد کی اہمیت مقدم تر رہی۔ ماقبل تاریخ سے سکھ عہد حکومت تک مظفر آباد کے کوستان کشمیر آنے جانے والے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتے رہے۔ بارہمولہ اور درادوب کے درمیان جہلم دریا کے دونوں کناروں کے مکین وادی کشمیر کے سب سے حساس دفاعی لائن کے کسٹوڈین، وار لارڈز اور ڈیفینڈر تھے۔ کشمیری تسخیر کرنے والی ہر بیرونی قوت یا تو مظفر آباد کے باسیوں کے ہاتھوں مسخر ہونا پڑا یا آگے بڑھنے کے لیے انہیں روننا پڑا۔ یوں 3 دریاؤں کے کناروں بسنے والے کرن ہا کرن سے بیرونی جلغاروں کے سرخ و سیاہ تنگارتے دریا کی مجزار میں مضبوطی سے قدم جمائے ڈٹے رہے۔ ہزاروں کشمیر کے مابین واقع اس حساس بفر زون نے حریت کی بقا اور تحفظ کی خاطر 1582 سے 1947 کے دوران سرکار دہلی، دولت افغانستان، سکھا شاہی ڈوگرا راج اور بھارتی افواج سے 42 خون ریز مار کے لڑے، جو تاریخ حریت کشمیر کے ایک سنہرا باب ہیں۔ مظفر آباد اہم جغرافیائی محل وقوع کے سبب قدیم ادوار میں بھی اہمیت کا حامل رہا۔ وادی سندھ کے شمال میں گندھارا، پھولوں کی سرزمین، بولر شمالی علاقہ جات اور سوہان پوٹھوار کا یہ نقطہ اتصال کشمیر کی مین سپلائی لائن کی حیثیت رکھتا تھا۔ ماہرین آثار کی روح سے تہذیب کا آغاز دریاؤں کے کناروں پر ہوا تھا۔ اس اعتبار سے مظفر آباد کی سرزمین کی قدامت عیاں ہے۔ مہابھارت میں اوراشا، موجودہ مظفر آباد اور ہزارہ کا ذکر آیا ہے۔ رگ وید میں بھی دریائے جہلم مذکور ہے۔ آریاؤں کے ایک گروہ نے 800 قبل مسیح میں وادی کشمیر میں داخل ہونے کے لیے جہلم ویلی کا روٹ انتخاب کیا۔ ایرانی حکمران داریوش کی سپاہ بھی 569 قبل مسیح میں اسی راستے وادی میں داخل ہوئی۔ مشہور یونانی وقائے نویس ہیروڈوٹس
اور پٹولمی نے جہلم نے بھی اسی راستے جہلم دریاؤ کو آئیڈیسس اور وڈیسس کا نام دیا ہے۔ انڈو باختری یونانیوں، انڈو بیکٹرین گریکس نے بھی اسی راستے کشمیر پر حملہ کیا تھا۔ مظفرآباد نویل کے مقام سے کھدائی کے دوران گندھارا کے باختری یونانی ہے کہ دوسرے حکمران ایزس سیکنڈ کے دور کے سکوں کی دریافت یونانیوں کی یہاں آمد پر مور تصدیق ثبت کر رہی ہے۔ مشہور چینی سیاحان وائڈی ہیون سانگ اور اوکانگ موجودہ مظفرآباد سے ہی گزر کر وادی میں داخل ہوئے تھے۔ منگول حملہ زلجو نے 1320 میں انہی راستوں سے کشمیر پر حملہ کیا تھا۔ عرب جغرافیہ دانوں نے بھی مظفرآباد کے کشمیر روٹ کی نشاندہی کی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے مصاحب و معروف عالم البیرونی اپنی مشہور تصنیف مال ہند میں اس قدیم پل کا تذکرہ کیا جو راڑہ کے مقام پر دریائے جہلم پر موجود تھا اور مغرب سے کشمیر میں داخل ہونے کی شاہراہ کا نقطہ اتصال تھا۔ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ مظفرآباد کی جانب سے کشمیر تشریف فرما ہوئے تھے اور کشمیر سے واپسی پر ان کا انتقال بھی یہیں کسی مقام پر ہوا تھا۔ شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر کی سپاہ نے 1582 میں کشمیر پر پہلا حملہ وادی جہلم کی جانب سے کیا جو اہل مظفرآباد کی بے مثل مدافعت کے سبب کامیاب نہ ہو سکا۔ بعد ازاں شہنشاہ اکبر نے مظفرآباد کی امیر کے پیش نظر 1000 ہجری میں یہاں ایک وسیع و پختہ سرائے تعمیر کروائی جو آج تک قائم ہے۔ واضح رہے کہ جلال الدین اکبر کی عہد حکومت میں ایک طرف دریائے سندھ کے کنارے اٹک کے مقام پر قلعہ تعمیر ہوا اور دوسری جانب سری نگر اور لاہور میں 2 قلعے تعمیر کروائے گئے اور ان مقامات کے درمیان صرف مظفرآباد میں ایک سرائے تعمیر کرائی جو مظفرآباد کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہنشاہ اکبر نے سرائے اکبری مظفرآباد کے عین مقابل دریائے نیلم پر ایک پل بھی تعمیر کروایا۔ اسی پل سے متصل شہنشاہ جہانگیر نے بھی پل تعمیر کروایا۔ 2013 میں ارباب اختیار نے تعمیر و ترقی کے شوق میں مذکورہ دونوں پلوں کے بچے کھچے پایوں کے آثار ملیمیت کر دیے اور جو اس شہر کے آثار قدیمہ کے ایک بیش پا آثار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ شہنشاہ نورالدین جہانگیر نے جلال آباد باغ کے مقام پر بڑی شان و شوکت سے جشن نوروز منایا تھا جس کی یاد میں ایک سنگی تختہ پر فارسی زبان میں چند اشعار کندہ کیے گئے تھے۔ شاہ جہان کے حکم پر کابل و کشمیر کے مغل صوبیدار علی مردان خان نے مظفرآباد میں ایک سرائے بھی تعمیر کروائی جو سرائے علی مردان خان کہلاتی تھی۔ اب اس سرائے کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ کشمیر میں افغان راج حکومت 1739 اور 1819 کے دوران یہ روٹ بہت اہمیت اختیار کر گیا اور مظفرآباد کابل و سری نگر کے درمیان ایک اہم پڑاؤ قرار پایا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مشہور جنرل اور کشمیر کے گورنر سردار ہری سنگھ نلور نے گوجرا میں ایک بڑا گردوارہ تعمیر کروایا جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے پنجاب بھر میں معروف تھا۔ سکھوں کی روایت کے مطابق سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک نے سفر کشمیر کے دوران گردوارہ مقام پر قیام کیا تھا۔ مزید برآں اس مقام پر سکھوں کے چھٹے گرو نے بھی قیام کیا تھا۔ اس سبب سے یہ گردوارہ چھٹی بادشاہی کے نام سے مشہور تھا۔ 1947 سے تک ہر سال یکم ویساکھ کو یہاں ایک بڑے میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ دوسرے سکھ حکمران مہاراجہ شیر سنگھ نے بانی مظفرآباد سلطان محمد مظفر خان کی تعمیر کردہ قلعہ پلیٹ والی گڑھی کی 1843 میں اثر نو مرمت کروائی۔ نیز کرنال، کوڑی، گڑھی، دوپٹہ، چکار، اوڑی اور شلورہ کے مقامات پر نئے پل تعمیر کروائے۔ ڈوگرہ میں مظفرآباد کی اہمیت کو پیش نظر رکھا گیا۔ جہلم نیلم دریاؤں پر کوالہ دومیل اور مظفرآباد میں آہنی پلوں کی تنصیب، دومیل پل سے ملک بارادری، راولپنڈی سری نگر اور ایبٹ سری نگر پختہ سڑکیں، مظفرآباد سے دراوا تک میول ٹریک کی تعمیر، پلیٹ والے قلعہ کی دوبارہ مرمت، مظفرآباد شہر میں 4 منظر اور مسالہ دلائی، دمیل، گڑھی، اوڑی کے مقام پر شاندار ڈاک بنگلوں کی تعمیر ڈوگرہ میں ہوئی۔ اوڑی کے نزدیک مہورہ کے مقام پر وادی کشمیر میں بجلی کی ترسیل کی خاطر ہائیڈل پاور اسٹیشن کی تعمیر اور مظفرآباد شہر کے لیے بجلی کے بہم رسانی کی خاطر ماکری ہائیڈل پاور اسٹیشن کا قیام بھی اسی عہد میں ہوا۔ ماکری ہائیڈل پاور اسٹیشن کا افتتاح 14 جون 1936 کو مہاراجہ ہری سنگھ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اس ہائیڈل اسٹیشن کے ڈیزائن اور تعمیر کے تمام تر مصارف مظفرآباد شہر کے باسی اور پہلے انجینئر دولت رام شرما نے اپنی گرہ سے ادا کیے۔ اس پاور ہاؤس کے سبب 1952 تک مظفرآباد بجلی کی پیداوار کے سلسلہ میں خود کفیل رہا۔ مظفرآباد سے ڈوگرہ رام راج کا خاتمہ اس وقت ممکن ہوا جب 22 اکتوبر 1947 کو ہزارہ فرنٹیر اور افغانستان کے قبائلی جہلم وادی کے راستے کشمیر میں داخل ہوئے۔ آزاد حکومت کے قیام کچھ عرصہ بعد مظفرآباد کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے نے شہر کو ایک ویرانے میں بدل ڈالا تھا مگر اس کے فوراً بعد اتنی تیزی سے اپنی جون بدلی کی عقل حیران ہو کر رہ گئی۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بے شمار تعمیرات، شاندار کمرشل پلازے، مارکیٹیں، جدید اور شاندار ہوٹل، ادارہ ترقیات مظفرآباد کے 2 عظیم الشان کمرشل پلازے، دور پا علاقوں میں سڑکوں کے جال، بے تحاشا ٹریفک، شب و روز تعمیراتی سرگرمیاں، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں 20 کالج اور سکول کا قیام، لڑکوں اور لڑکیوں کی 2 شاندار پوسٹ گریجویٹ کالج کے شان عمارات کی تکمیل، آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی کی نئی عمارات اور کنگ عبداللہ یونیورسٹی، چھتر کلاس میڈیکل کالج اور
کیڈٹ کالج کا قیام، سول سیکریٹریٹ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی شاندار عمارات کے کمپلیکسز، جدید طبی سہولتوں سے مزین شیخ زید اسپتال، پورے ڈویژن میں تعلیمی اداروں کی جدید عمارات کی تکمیل اور 20 اسپتالوں کی عمارات، جہلم ویلی میں جا بجا دریا پر آہنی پلوں کی تنصیب، شہر کی سڑکوں کی تعمیر، نو نیز ویسٹ بینک روڈ اور رنگ روڈ کی تعمیر جیسے اہم منصوبے پائے تکمیل کو پہنچے۔ دریا جہلم پر نلوچی کے مقام پر جدید ترین پل کی تنصیب ہوئی۔ جہلم ویلی میں ماڈرن سیٹلائٹس ٹاؤنز ہاؤسنگ اسکیم کا قیام اور درجنوں دیگر منصوبے روب عمل ہے۔ 742 ارب روپے کی لاگت سے نیلم جہلم ہائیڈرو الیکٹرک منصوبہ فعال ہو چکا ہے۔ پترین کے مقام پر دریائے کنہار پر ایک بڑے ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے پر کام مکمل ہو گیا ہے۔ خنجراب سے براسے شونٹر پاس نیلم ویلی شاہراہ کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نیلم ویلی میں سیاحت کے بے پناہ امکانات نظر آ رہے ہیں اور یہ سب کچھ یقینی مسابقات کے درخشندہ مستقبل کے وہ تابندہ افق ہیں جو اس کے شاندار ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ مظفرآباد کے بانی سلطان و مظفر خان مظفرآباد ڈویژن کے قدیم اور مقتدر قبیلہ بمبا کے سردار تھے۔ اس قبیلہ کے اقتدار اور حکمیت 100 برس سے ان تمام علاقوں پر قائم تھی جو 1947 سے قبل مظفرآباد کی حدود میں شامل تھے۔ مزید برآں موجودہ شمال مشرقی تحصیل اقتباس کا جزوی حصہ بھی اسی اقتدار کا ایک حصہ تھا۔ البتہ جہلم دریا کے جزوی بائیں کنارے پر کھکھا کی عملداری تھی۔ اس وقت سے مذکورہ ریجن کوستان بمبا و کھکھا کے نام سے معروف تھا اور 100 برس سے اس کا پولیٹیکل سٹیٹس ہزاروں کشمیر کے درمیان ایک فیوڈل بفر زون کا تھا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے مرتب کردہ نقشوں میں بھی اس علاقے کو مذکورہ نام سے ظاہر کیا گیا ہے۔ 3 دریاؤں کی زیرین وادیوں پر مشتمل 2500 مربع میل پر پھیلی سرزمین مظفرآباد دفاع کشمیر کے حوالے سے بڑی اہمیت کی عمل ہے۔ وادی کی مین سپلائی لائن شاہراہ وادی جہلم کے اسی علاقے سے گزر رہی ہے۔ وادی کے شمال مغرب میں آمد و رفت کے تمام کوستانی درے مظفرآباد کے حدود میں واقع ہیں۔ اگلے وقتوں میں موجودہ مظفرآباد شمال مغرب سے وادی میں داخل ہونے کی گزرگاہ پر ایک معروف ٹرانزٹ کیمپ ہوا کرتا تھا جس کا قدیم نام چکری تھا، جو غلط العام ہونے کے سبب سے چکری میں شروع ہوا۔ راکم کی تحقیق کے مطابق چکری پنجابی میں چوراہا کے معنی دیتا ہے۔ مظفرآباد ایک چوراہا ہے جہاں سے ایک راستہ وادی کشمیر، دوسرا وادی نیلم و شمالی علاقہ جات، تیسرا ہزارہ اور چوتھا پونچھ و پٹوار کی سمت نکلتا ہے۔ اس جگہ کی اصل امید یہ کہ یہ 4 مشہور راستوں کے نقطۂ اتصال پر صدر دروازے کی مانند ہے۔ مظفرآباد جو 1949 سے آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہے، 1947 سے پہلے 93 برس تک ڈوگرہ عہد میں ضلعی صدر مقام رہا اور 22 اگست 1854 سے قبل صدیوں تک خود مختار بمبا پرنسپلٹی کا مرکز بنا۔ اس سے پہلے اس خانیٹ کا مستقر کنہار کی دائیں جانب ایک مشہور تاریخی بستی بوئی ہوا کرتی تھی۔ مظفر خان نے 1690 میں موجودہ مظفرآباد اپنے نام سے آباد کیا اور اسے اپنی ریاست دارالحکومت قرار دیا۔ 3 دریاؤں کے کنارے واقع 840 دیہات پر مشتمل یہ خانیٹ وادی نیلم کی شمالی حد سے دب گلی، شہید گلی اور بیرکوٹ سے بارہمولہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دومیل سے گوالے کی جانب اتراسی اور گڑسان کے گاؤں، دومیل سے اوپر کی طرف گلی جپٹا کا گاؤں اور کنہار کے دائیں کنارے بلندی پر واقع بین گلی کے گاؤں مظفرآباد کی بمبا چیف شپ کی سرحدات پر واقع تھے۔ مظفرآباد کے 35 گاؤں پر مشتمل ایریا جو کنہار کے دائیں کنارے پر واقع تھا اور دواروٹ اور بین گلی کے علاقائی ناموں سے پکارا جاتا تھا، اسے میجر جیمز ایبٹ کی سربراہی میں مقرر کردہ باؤنڈری کمیشن نے اکتوبر 1848 میں ضلع ہزارہ میں شامل کر لیا، مگر اس کی حاکمیت اور ملکیت مدستور مظفرآباد کے بمبا حکمران کی حاکمیت تسلیم کی گئی۔ محمد مظفر خان کی عملداری میں وادی کشمیر، مظفرآباد اور ہزارہ کے درجہ ذیل علاقے شامل تھے۔ راجواڑ تحصیل ہندوارہ کے جزوی حصہ دراوا، کرنا، کٹلا، لچراٹ، دوار بدھی، دشنا، دواروٹ، بیرن گلی۔ 1124 عیسوی میں جہاندار شاہ دہلی کی عہد حکومت میں محمد مظفر خان نے علم بغاوت بلند کیا اور صوبہ کشمیر کے صوبیدار عنایت اللہ خان کی فوج کو شکست دے کر کشمیر کے شمال مغرب میں اتر مچھی پورہ ہندوارہ پر بھی قبضہ جما لیا اور یوں وادی کے شمال مغرب اور ہزارہ کے شمال مشرق کی درمیانی زون پر مکمل خود مختاری حاصل کری۔ محمد مظفر خان مقدر کے اعتبار سے شیر شاہ سوری سے مماثل تھا۔ اس نے بھی عمر کے آخری حصے میں مرکز کے خلاف کامیاب جدوجہد کی۔ فال آف مغل امپائر میں ابد کے بعد یہ دوسری کامیاب بغاوت شمار کی جاتی ہے۔ نیلم جہلم کا نقطہ اتصال مظفرآباد اور وادی کشمیر کے شمال مغربی بیرونی صدر دروازے کی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کے عقب اور سامنے دریاؤں کا قدرتی دفاع موجود ہے۔ اس جگہ کو ریاست کا صدر مقام قرار دینا بانی مظفرآباد کی اعلیٰ عسکری بصیرت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ مظفرآباد کے قیام کے پس منظر میں ایک جہاں دیدہ تجربہ کار حکمران کی بہترین منصوبہ بندی جھلک رہی ہے۔ اس خانیٹ کے حدود میں وادی کے تمام شمال مغرب اور شمالی علاقہ جات نیز دب گلی، گلی گلوٹی اور سری کوٹ جیسے حساس مقامات اسی عملداری کا حصہ تھے۔ مظفرآباد کے سامنے عقب میں نیلم دریا اور پیٹناسی کا سلسلہ کو نیز شہر کے اطراف اور سامنے عمودی کھائیوں کا قدرتی دفاع موجود تھا۔ بانی مظفرآباد نے پلیٹ والا قلعہ تعمیر کیا اور جو مغرب کی جانب ایک مضبوط دفاعی اثار قائم ہو گیا۔ برطانوی حکومت نے سرکاری سطح پر شائع کردہ جموں کشمیر گزیٹر
اشاعت 1819 میں قلعہ پلیٹ مظفرآباد کو بمبا قبیلہ کی ملکیت شمار کیا گیا ہے۔ اسی قلعہ کی زیریں منزل میں ہاتھی رکھے جاتے تھے۔ قلعہ والا ہاتھی خانہ ستمبر 1893 کے سیلاب میں دریا بوجھ ہوا۔ اسی سیلاب میں مظفر خان کے عہد کی 6 کمروں پر مشتمل بارہ دری نظر نیلم پول بھی نیلم دریا کے منظور پانی کی نظر ہوگی۔ محمد مظفر خان نے 17ویں صدی کے اواخر پر ہزارے کی طائف الملوکی کے نتیجہ میں نئے آلات کی نزاکت بھانپ کر ہزارے کی نووارد مقتدر قوتوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ مغربی سرحد پر خانخیل قبیلہ کے ساتھ دوب گلی، براکوٹ، دلولہ اور جنوب مغرب میں جدون اور قبائل کے ساتھ بین گلی، نیز جنوب میں پٹوار کی گکھڑ حکومت کے ساتھ پٹن اور پلیل سے آگے نالا سنگل کی سرحدات کا تعین ہوا۔ اس طرح دراوے کی سرحدات کے بارے میں کاغان کے سادات اور سواسی قبیلوں سے معاملات طے ہوئے۔ بانیہ مظفرآباد کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ ان کوہستانوں کے اس انقلابی حکمران نے مظفرآباد کو اپنا مرکز بنا کر آباد کیا، ایک ریاست کی تشکیل کی، اور جو تاریخ میں پہلی بار ہزارہ اور کشمیر کے درمیان اس حساس مگر غیر منظم فیوڈل زون کو ایک تشخص ملا، وحدت عطا ہوئی، 3 دریاؤں کے کناروں پر بسنے والے ایک قوم بن گئے اور مظفرآبادی کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ بانیہ مظفرآباد نے جغرافیائی اور دفاعی اہمیت کے حمل جس مقام کو اپنی ریاست کا مرکز بنانے کے لیے انتخاب کیا، دفاعی اعتبار سے ناقابل تصویر زرعی پیداوار اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی میں خود کفیل تھا، جہاں ایک شہر کے تمام تر لوازمات میسر تھے۔ محمد مظفر خان بہادر، علم دوست، بیدار مغز، فعال، منتظم، جہاں سخی اور راست العقیدہ مسلمان تھا۔ اس نے شہر کی آباد کاری کے سلسلہ میں بھرپور منصوبہ بندی کے ساتھ راست جہاد پر اقدامات کیے۔ احیائے شریعت محمدی کے باب میں بنیادی اور ضرورت اصلاحات کی تمام امور کی سر انجام دہی کے لیے علماء کرام سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ فیصلوں کے صدور کی خاطر قضاء کا تقرر ہوا اور تنازعات کے فیصلے شریعت کے مطابق کیے جانے لگے۔ علماء فضلاء اور اہل ہنر کی سرپرستی کو ارزانی کی گئی۔ ذاتی رہائش موجودہ اولڈ کچہری کمپلیکس سے متصل مسجد تعمیر کی گئی، جہاں مسلم حکمرانوں کی روایت کے مطابق جمعۃ المبارک و عیدین کی خطبات میں امیر وقت کا نام پڑھا جاتا تھا۔ یہ روایت مظفر خان کے بعد مظفرآباد کے 7 بمبا حکمرانوں کے ادوار میں قائم رہی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ اکتوبر 1947 کو تسخیر مظفرآباد کے بعد اسی رسم قدیم کی پاسداری میں مظفرآباد کے آخری و معدول حکمران سلطان حسین خان کے پوتے سلطان رسول علی خان بوئی کا نام سلطانی مسجد مظفرآباد میں نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ میں پڑھا گیا۔ بانیہ مظفرآباد سلوک، معرفت و طریقت کے راہوں کے مسافر تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت سید حسن پشاوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدِ صادق تھے۔ یہی سبب تھا کہ ماضی قریب میں بانیہ مظفرآباد کے مزار پر منتیں ماننے اور چڑھاوے چڑھانے کی رسومات ادا ہوتی رہیں۔ مظفر خان کے عہد میں مظفرآباد میں مقیم نقوی سادات کے بزرگان کی آمد ہوئی۔ مظفر خان نے ان سادات سے قرابتداری کی اور شاہی قبرستان کا غربی حصہ ان کی تدفین کے لیے مختص کیا اور پورے قبرستان کے دودھ میں کربلائے معلیٰ سے خاک شفا منگوا کر بچھائی گئی۔ مظفرآباد شہر اور مضافات میں مزارات، تکیوں، بیٹھکوں سے متصل زائرین اور مسافروں کی سہولت کی خاطر لنگر خانے قائم کیے گئے۔ بمبا قبیلہ کے قدیم زمانے سے گجر قبائل کے ساتھ رضاعت کے رشتے قائم تھے۔ مظفر خان نے اس تعلق کو مزید استوار کیا۔ مظفر خان نے شہر میں تجارت کی ترقی اور ضروریات زندگی کی فراہمی کے سلسلے میں تازہ پیشہ ہندو خاندانوں کو پشاور، چھچ، ہری پور، نواں شہر، مانسہرہ، اوگی اور اگروس لا کر آباد کیا۔ مزید برآں وادی کشمیر سے مسلمان تاجر اور دیگر ہنرمند افراد کی یہاں آباد کاری کی گئی۔ اس کے نتیجے میں یہ شہر گرد و پیش کے سبھی علاقوں کی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ ہندو مسلم میل جول کے نتیجے میں ایک بین المذاہب آہنگی اور صلح جوئی کی فضا بھی قائم ہو گئی۔ زراعت کی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے۔ کاشتکاری سے منسلک مختلف خاندانوں کو ہزارے سے بلا کر مظفرآباد و آس پاس کے دیہات میں آباد کیا۔ پاشی کے نظام کو بہتر بنایا۔ شہر کے دونوں طرف نالوں سے پولوں کے ذریعے پانی کی بہم رسانی کو ممکن بنایا، جس سے مظفرآباد کے سینکڑوں کنال رقبہ زراعت کے قابل بنا اور جہاں چاول، مکئی، گندم، گنا، ہلدی اور سبزیات کی کاشت شروع ہوئی۔ یہ مظفرآباد شہر کے دودھ میں درجنوں پن چکیوں اور چاول چھڑنے کے لیے پیکوں لگائی گئی۔ دودھ پات دیہات میں آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا۔ مرکزی خوراک سٹور کے علاوہ مختلف اجناس مقامات پر اجناس خانے تعمیر ہوئے، ان کے نگران مقرر کیے گئے۔ اس ریاست کے دودھ میں رہائش پذیر تمام کاشتکار بوقت ضرورت فوجی خدمات کی بجا آوری کے پابند قرار دیے گئے۔ کشمیر کے تجارتی قافلوں اور دیگر مسافروں کی آمد و رفت کے لیے دریاؤں پر جا بجا گھاٹ مرمت ہوئے اور مختلف مقامات کا قدل رسوں کے پل بنوائے گئے۔ بور، ماکڑی، بیلا، ساتھرا، دومیل، حسن آباد، راڑہ، پٹن، گڑھی، دوپٹہ، گوٹھا، اٹھچال اور براکوٹ کے گھاٹوں پر ملاحوں کی مستقل بستیاں بسائی گئی۔ شہر بھر میں مستقل بنیادوں پر دن رات کے لیے پہرےدار مقرر کیے گئے۔ انتظامی امور کی سر انجام دہی کے لیے تمام دیہات میں منشی، مقدم، مختار، کاردار،
جمعدار، سردار، چوکیدار، گھڑسوار، پیادے، ڈاکیے، میر، ملک اور مستاجر مقرر ہوئے۔ ایک منصوبہ بندی کی تحت شہر کو محلوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان محلوں میں سلطانی محلہ بانی محبات کی رہائش گاہ و اطراف و دیوان خانہ، محلہ سادات، بارود خانہ، کمان گراں، سیکل گراں، محلہ گوجراں، محلہ کشمیریاں، نانبائی محلہ، استبل خانہ، قرار محلہ، غیر مسلم تجار کا محلہ، قاضی محلہ اور دیگر مختلف پیشوں سے متعلق افراد کے محلے شامل تھے۔ باندھی محبات کی رہائش گاہ مظفر خان کے سلسلہ کے 5ویں حکمران کی عہد تک موجود رہی۔ نئی رہائش گاہ سلطان مظفر خان کی عہد میں تعمیر ہوئی، جس کا ذکر معروف آسٹرین سیاح بیرن چارلس ہیگل نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ محبات کی بمبا خانیت کے اختتام 22 اگست 1857 کے بعد وہ عمارات ڈوگرہ ضلع دار یا وزیر وزارت کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتی رہیں۔ 1925 میں تاریخی جموں کے مؤلف وزیر وزارت محبات منشی حسنۃ اللہ خان لکھنوی نوی نے اپنی کتاب میں ان عمارات کی مخدوش حالت کا ذکر کیا ہے۔ 47 کی بعد اسی مقام پر ڈپٹی کو مظفرآباد کی قیامگاہ بنائی گئی اور زیریں عدالتیں قائم ہوئی جو اکتوبر 2005 کے زلزلے کی نظر ہوئیں۔ آج کل اس احاطے میں MDA محبات کے تعمیر کردہ 3 منزل کمپلیکس ایستادہ ہے۔ شہر کے مغربی کنارے پر ایک باغ لگایا گیا جو سگائی باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ باغ تمام تر ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بنا۔ باغ میں گھوڑ نیزہ بازی، شمشیر زنی، تیر اندازی کے مقابلے اور پہلوانوں کی کشتیاں ہوا کرتی تھی۔ موجودہ آزاد کشمیر یونیورسٹی، اولڈ کیمپس اور CMH سرکاری باغ کی حدود میں واقع ہیں۔ بانی مظفرآباد نے دفاعی امور پر خاص توجہ برتی۔ ہزارے اور پکلی سے جنگجو اقوام کے نوجوانوں کو اپنی سپاہ میں شامل کیا۔ فوج کے سپاہیوں کو نقد تنخواہ کے بجائے مزروع اراضیات عطا کی گئی۔ مزید برآں ریاست کے حدود میں تمام ذمہ دار بدوران جنگ فوجی خدمات کی ادائیگی کے پابند تھے۔ 1000 روہیلوں پر مشتمل خاص دستہ ترتیب کیا گیا۔ رسالے اور پیدل سپاہ کی تربیت گاہیں قائم کی۔ بارود خانوں اور اسلحہ سازی کے کارخانے قائم ہوئے۔ مظفرآباد کے اسلحے کے کارخانوں میں زہر میں بجھے ہوئے ایسے تیر تیار کیے جاتے تھے جن کی شہرت پنجاب بھر میں تھی۔ علاوہ ازیں چیلہ بانڈی میں رسالے کا مرکز قائم ہوا۔ سلطان مظفر خان کی ریاست کے ذرائع آمدن حسب ذیل تھے۔ ہزاروں اور دیگر پختون علاقہ جات اور محبات کی خانیت کی حکومتی و انتظامی امور میں یکسانیت تھی۔ اس پرنسپلٹی کے دور میں تمام تر زرعی رقبہ اور رہائشی مکانات سلطان مظفرآباد کی ملکیت شمار ہوتے تھے۔ دیہات میں مقیم خاندانوں سے غلے کی پیداوار کا چوتھا حصہ بطور ریونیو وصول کیا جاتا تھا جو چوتھ کراتا تھا۔ سلاطین کے اقتدار کے خاتمہ کے بعد ڈوگرہ راج کے دوسرے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی عہد حکومت 1890 میں والٹر لارنس محترم بندوبست اراضی نے اصلاحات کا آغاز کیا اور محبات ڈوئی میں بمبا و کھکھا قبائل کے حقوق کی ملکیت سلب کر دیے گئے اور اراضیات کی ملکیت عوام کے نام منتقل ہوئی۔ سابق مالکان اراضی کو ان اراضیات کا ریونیو کیش کی شکل میں دیا جانے لگا اور اسے جاگیر کا نام دیا گیا۔ 1960 کی لینڈ ریفارم میں محبات ڈویژن کی تمام جاگیروں اور دیگر مہارات بلا معاوضہ بحق سرکار ضبط کر دی گئی۔ محبات شہر اور تمام دیہات میں مکانات میں رہائش پذیر خاندانوں سے طے زمین بشکل نقدی وصول کی جاتی تھی۔ ٹیکس کی یہ قسم کنڈر کہلاتی تھی۔ دریائے کشمیر گنگا سے ریت چھان کر سونا نکالنے والے پیشہ وروں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ کشمیر آنے جانے والے تجارتی قافلوں سے خاص شرح سے ٹیکس لیا جاتا تھا جسے راہداری کہتے تھے۔ مشہور گھاٹ رارا پٹن پر محصل کی سالانہ آمدن 9 لاکھ سکہ رائج وقت تھی۔ اس سبب سے نولکھیا گھاٹ کہا جاتا تھا۔ آسٹرین سیاح بیرن چارلس ہیگل نے اپنے سفر نامے میں تحریر کی ہے کہ سلطان مظفر خان کے سلسلے میں 5ویں حکمران زبردست خان کی عہد میں محبات شہر کے گھاٹوں سے 1 لاکھ روپیہ سکہ رائج وقت بشکل ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں دب گلی، براکوٹ، دنا، مغلاں، مارکڑی، کھم درنگ اور دمیل کی چوکیوں پر محصل کی وصولی کے لیے مستقل عملہ تعینات تھا۔ ہر چوکی پر تعینات افسر مالدار کہلاتا تھا۔ محبات کی خانیت کی جانب سے کشمیر آنے جانے والے قافلوں کو دب گلی اور بارہمولہ کے درمیان تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ مغل عہد حکومت میں بمبا قبیلہ کو صوبہ کابل کی آمدن سے سالانہ گرانٹ ملا کرتی تھی۔ قبیلہ اس گرانٹ کے وجہ سے عمر کا پابند تھا کہ شاہی افواج کے دستوں اور دیگر قافلوں کو اپنے حدود میں سفر کے دوران تحفظ فراہم کرے۔ علاوہ اسی گرانٹ کے بدلے گوجرا میں واقع سرائے اکبری کی کلہداری کے فرائض بھی شامل تھے۔ یہ گرانٹ اس وقت ضبط ہوئی جب بانی محبات نے مرکز سے بغاوت کی اور خود مختاری حاصل کی۔ والی کوستان بمبا بانی مظفرآباد سلطان محمد مظفر خان نے 9 ستمبر 1720 بمقام محبات 92 برس کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہا۔